ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سمارٹ لرننگ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس 9 کی یونٹ نمبر 6 ویلیو آف ٹائم، جس کا مطلب ہے وقت کی قدر یا وقت کی اہمیت، اس کی مکمل اردو ٹرانسلیشن کریں گے۔ پہلا پیراگراف ہے تاثیر واز ویل نون فار ہز چیئرفل نیچر اینڈ کائنڈ ہارٹیڈنیس۔ تاثیر جو ہے وہ مین کریکٹر ہے اس یونٹ کا۔ تو تاثیر جو ہے جانا جاتا تھا اپنی خوش مزاج فطرت، چیئرفل کہتے ہیں خوش مزاج، اینڈ کائنڈ ہارٹیڈنیس نیک دلی یا جو ہے رحم دلی کی وجہ سے وہ جانا جاتا تھا۔ ہی واز ایڈورڈ بائی آل، وہ سب کو عزیز تھا، سب اس سے محبت کرتے تھے۔ بٹ لیکن ڈسپائٹ دیز ایڈمائریبل کوالٹیز، ان جو قابل تحسین، ایڈمائریبل کہتے ہیں قابل تعریف، قابل تحسین خوبیوں کے باوجود، ہی ہیڈ ون فلا، اس کے اندر ایک خامی تھی۔ فلا کہتے ہیں خامی کو، نقص کو۔ اینڈ دیٹ واز ہز ٹائم مینجمنٹ، اور وہ خامی کیا تھی؟ اس کی وقت کی ہم کہہ سکتے ہیں بندوبستی، یا وقت کو ٹھیک طریقے سے مینیج کرنا، یا وقت کی حکمت عملی جو ہے وہ اس کا ایک بہت بڑا فلا تھا۔ ہی واز ٹیریبلی ویک ان مینیجنگ ہز ٹائم، وہ بہت برے طریقے سے، یا ہم کہہ سکتے ہیں ہولناک طریقے سے کمزور تھا وقت کا بندوبست کرنے میں، یا وقت کو صحیح طرح سے استعمال کرنے میں۔ سیکنڈ پیراگراف ہے تاثیر آفن فاؤنڈ ہم سیلف پروکریسٹینیٹنگ، جو تاثیر ہے وہ اپنے آپ کو اکثر پاتا تھا کام میں دیر کرتے ہوئے یا تاخیر کرتے ہوئے۔ ہی یوز ٹو اسپینڈ آورز ٹوگیدر، وہ جو ہے خرچ کرتا تھا اپنے جو ہے گھنٹوں ضائع کرتا تھا کس چیز میں؟ انگراسڈ ان ویڈیو گیمز، انگراس کہتے ہیں مگن ہو جانا، میں خیال ہو جانا یا گم ہو جانا۔ تو ویڈیو گیمز میں گم ہوتے ہوئے، چیٹنگ ود فرینڈز، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتے ہوئے، اینڈ ڈے ڈریمنگ، اور جو خیالی پلاؤ ہوتے ہیں، جو انسان خواب دیکھتا رہتا ہے تو وہ خواب دیکھنے میں، خیالی پلاؤ پکانے میں وقت ضائع کرتا تھا۔ وائل ہز اسکول ورک اینڈ کورس پائلڈ اپ، جبکہ اس کا جو سکول کا کام ہوتا تھا، اور کورس کہتے ہیں جو چھوٹے موٹے گھریلو کام ہوتے ہیں، پائلڈ اپ ان کا ڈھیر بن جاتا تھا، وہ بہت زیادہ ہو جاتے تھے۔ ڈسپائٹ ہز گڈ انٹینشنز، اس کی اچھی نیت یا ارادے کے باوجود، انٹینشنز کہتے ہیں نیت یا ارادہ، اس کے باوجود، ہی آلویز سیم ٹو رن آؤٹ آف ٹائم، وہ ہمیشہ دکھائی دیتا تھا وقت کی کمی کا شکار ہوتے ہوئے۔ تو وہ رن آؤٹ آف ٹائم کہتے ہیں کہ وقت کی کمی ہونا۔ تو اپنے اچھے ارادے کے باوجود وہ ہمیشہ وقت کی کمی کا شکار ہوتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ لیڈنگ ٹو رشڈ اسائنمنٹس، جس کا سبب کیا بنتا تھا؟ وقت کی کمی کس چیز کا سبب بنتی تھی؟ رشڈ اسائنمنٹس، جلدی میں کی ہوئی اسائنمنٹس، یا جو کام اس کو ملتا تھا وہ اس کو جلدی میں کرنا پڑتا تھا۔ اینڈ انکمپلیٹ ٹاسک، اور نامکمل کاموں کا یہ باعث بنتی تھی کیا؟ وقت کی کمی۔ ہز ٹیچرز ور گریٹلی کنسرنڈ اباؤٹ ہم، اس کے جو اساتذہ تھے وہ بہت زیادہ پریشان تھے اس کے متعلق۔ اینڈ ہز پیرنٹس، اور اس کے والدین، ور آلسو پرپیچلی وریڈ، وہ ہمیشہ کے لیے، پرپیچلی کہتی ہیں دائمی، مطلب ہمیشہ کے لیے وہ پریشان تھے۔ بٹ تاثیر واز ناٹ ریڈی، لیکن تاثیر جو ہے وہ تیار نہیں تھا، ٹو چینج ہز ویز ایٹ آل، جو اس کا طور طریقہ تھا وہ بالکل بھی یا کسی بھی صورت میں بدلنے کے لیے اس کو تیار نہیں تھا۔ تھرڈ پیراگراف ہے ون ڈے، ایک دن، ہز گرینڈ فادر، اس کے جو دادا تھے، گرینڈ فادر ہم دادا کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور نانا کے لیے بھی، تو یہاں پہ ہم دادا کو لے لیتے ہیں۔ اس کے جو دادا تھے، ہو واز اے وائز اولڈ مین، جو کہ ایک عقلمند بوڑھے آدمی تھے۔ نوٹسڈ ہز اسٹرگل، اس کی جو کوشش یا جدوجہد تھی اس کو نوٹ کیا انہوں نے۔ ہی ڈیسائیڈڈ ٹو امپارٹ اے ویلیویبل لیسن، امپارٹ کہتے ہیں دینا، ٹھیک ہے، یا اس کو بتانا، تو انہوں نے اس کو ایک قیمتی یا قابل قدر جو ہے سبق دینے کا فیصلہ کیا۔ ہی اسپیشلی انوائٹڈ تاثیر ٹو ہز ہاؤس، انہوں نے خاص طور پر جو ہے تاثیر کو دعوت دی اپنے گھر۔ فورتھ پیراگراف ہے تاثیر واز وارملی گریٹڈ بائی ہز گرینڈ فادر، جو تاثیر تھا اس کا بڑی پرجوشی کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ اس کو ویلکم کیا گیا اس کے دادا ابو کی طرف سے۔ ہی لیڈ ہم ٹو دا کچن ٹیبل، لیڈ جو ہے لیڈ کی سیکنڈ فارم ہے، لیڈ کہتے ہیں قیادت کرنا، مطلب لے کے جانا، تو وہ اس کو لے کے گئے، لیڈ اس کو لے کے گئے کچن کی جو باورچی خانے کی میز تھی اس کی طرف۔ دیر واز این ایمٹی گلاس جار اینڈ اے باسکٹ فلڈ ود بگ راکس، وہاں پہ ایک خالی جو ہے گلاس تھا، ایک جار تھا، اور ایک ٹوکری تھی جو بھری ہوئی تھی بگ راکس، بڑے پتھروں سے، پیبلز
जो कंकरियाँ होती हैं, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उनसे, एंड सैंड और रेत से। तासीर लुक्ड इंट्रिग्यूड, तासीर जो है वो हैरत ज़दा दिखाई दिया इन तमाम चीज़ों को देख के कि मेरे दादा अबू मुझे इस तरफ क्यों लेके आए हैं, तो इस वजह से वो हैरत ज़दा था। पांचवा है पैराग्राफ तासीर, आई वॉन्ट यू टू फिल दिस जार, मैं चाहता हूँ कि तुम इस जार को भरो, विद एवरीथिंग इन द बास्केट, हर उस चीज़ के साथ जो बास्केट में मौजूद है। तो बास्केट में बड़े पत्थर थे, कंकरियाँ थी और रेत थी। हिज ग्रैंड फादर इंस्ट्रक्टेड, उसके दादा अबू ने उसको हदायत की। तासीर ईगरली बिगैन, जो तासीर था उसने शौक के साथ, ईगरली बड़े शौक से, बिगैन शुरू किया, बाय पोरिंग द सैंड, रेत डालना, इनटू द जार, जार में, फॉलोड बाय द पेबल्स, उसके बाद जो है उसने रेत के बाद क्या डाली, कंकरियाँ डाली। व्हेन ही ट्राई टू फिट द बिग रॉक्स इन, जब उसने कोशिश की कि वो जो बड़े पत्थर थे उनको फिट किया जाए इस जार के अंदर, दे डिड नॉट फिट, तो वो वहाँ पे फिट नहीं आए, क्योंकि जगह ही नहीं बची हुई थी, तो वो बड़े पत्थर वहाँ पे नहीं आ सके। तासीर फ्रॉन्ट, जो तासीर था उसके माथे पर बल आए, फ्रॉन्ट कहते हैं माथे पर बल आना, माथे पर शकन आना। एंड लुक्ड एट हिज ग्रैंडफादर, और उसने देखा अपने दादा की तरफ, ही वॉज पजल्ड, वो उलझा हुआ था। तासीर इस परेशानी में उलझा हुआ था क्योंकि पत्थर जो है वो उसमें फिट नहीं हो रहे थे। छठा पैराग्राफ है, लेट मी शो यू समथिंग, आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। हिज ग्रैंड फादर रिप्लाइड विद अ स्माइल, उसके दादा अबू ने जवाब दिया मुस्कुराहट के साथ। ही एम्प्टीड द जार, उन्होंने खाली किया उस जार को, एंड मेथडिकली, और मेथडिकली कहते हैं बाकायदगी से, तरतीब से, प्लेस्ड द लार्ज रॉक्स इनसाइड फर्स्ट, तो बड़ी तरतीब के साथ उन्होंने बड़े जो पत्थर थे उनको पहले रखा, जाल पहले खाली किया जार को, फिर पहले पत्थरों को रखा, लेटर उसके बाद ही एडेड दी पेबल्स, उन्होंने छोटी छोटी कंकरियां जो थी पत्थरों के बाद उस जार में डाली, विच फिट इन द स्पेसेस बिटवीन द रॉक्स, जो कि वहाँ पे फिट आ गई जहाँ जहाँ चट्टानों के अंदर जगह बची हुई थी। फाइनली आखिर में ही पोर्ड द सैंड, उन्होंने रेत डाली, विच फिल्ड द गैप्स लेफ्ट बाय द पेबल्स, तो जो अब जो है गैप्स बच गए थे, खला बच गया था, खाली जगह बची हुई थी कंकरियों के बाद, तो उनको किसने भर दिया, रेत ने। जबकि तासीर ने इसके बरक्स किया था, पहले उसने रेत डाली थी, फिर कंकरियां और फिर पत्थर। दादाबू ने उस क्या किया, पहले पत्थर डाले, फिर जो जगह बची हुई थी उनमें कंकरियां आ गई, और उसके बाद जो जगह बची हुई थी उनमें रेत आ गई। टू तासीर अमेजमेंट, जो तासीर की जो है उसको इस चीज़ से हैरत हुई, एवरीथिंग फिटेड परफेक्टली, कि हर एक चीज़ जो है वो ठीक ठीक वहाँ पे फिट आ गई। ठीक है, उस जार में उसने जब डाली थी तो कोई चीज़ फिट नहीं आ रही थी, एक पत्थर बच गए थे, अब वो सारी की सारी चीज़ें उसमें फिट आ गई थी। सेवन्थ पैराग्राफ है तासीर, तासीर दिस जार रिप्रेजेंट्स यू, ये जो जार है ये तुम्हें ज़ाहिर करता है, ये समझो कि ये जार तुम हो, एंड योर टाइम, और जो है तुम्हारा वक्त। ठीक है, ये जो तुम कंकरियाँ वगैरह डालोगे तो ये तुम्हारे काम होंगे, आगे वो नसीहत करेगा उसको। हिज ग्रैंड फादर एलुसिडेटेड, उसके दादा अबू ने वजाहत की। तो ये एलुसिडेटेड वर्ड है, सी के बाद जब भी आई, ई या वाई आता है तो वहाँ पे उसकी आवाज़ सीन की निकलती है। इसके अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अगर सी के बाद वो आएँ तो फिर सी की काफ की आवाज़ निकलती है। द बिग रॉक्स आर द सिग्निफिकेंट थिंग्स, ये जो बड़ी चट्टानें हैं ये अहम या बामानी चीज़ें हैं इन योर लाइफ, तुम्हारी ज़िंदगी में। चट्टानें मुराद में ले रहा हूँ वो पत्थर जो हैं, बड़े पत्थर, वो जो है अहम काम हैं जो तुम्हारी ज़िंदगी में होते हैं। लाइक योर स्कूल वर्क, जैसे कि तुम्हारा स्कूल का काम, फैमिली, ख़ानदान हो गया, एंड हेल्थ, और तुम्हारी सेहत। तो तुम अपनी सेहत, स्कूल वर्क और फैमिली को ये बड़े पत्थरों की मानद समझो। दी पेबल्स आर अदर प्रायोरिटीज़, ये जो छोटी कंकरियां हैं ये दूसरी तरजीहात हैं। लाइक योर हॉबीज़ एंड फ्रेंडशिप्स, जैसे कि तुम्हारे मशगले, एंड और जो है फ्रेंडशिप, तुम्हारी दोस्तियाँ। दी सैंड रिप्रेजेंट्स दी स्मॉल ट्रिवियल थिंग्स, जो रेत है ये जो है रिप्रेजेंट करती हैं, ज़ाहिर करती हैं उन छोटी चीज़ों को, और ट्रिवियल थिंग्स मामूली चीज़ों को, जो बिल्कुल मामूली होती हैं, जिनका कोई इतना ज़्यादा मकसद तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं है, वो रेत की मानंद हैं। इफ़ यू फिल योर टाइम विद द स्मॉल स्टफ फर्स्ट, अगर तुम अपने वक्त को भरते हो, मतलब अपना वक्त गुजारते हो इन छोटी चीज़ों के साथ, जो छोटा मवाद है, जैसे तुमने रेत को पहले डाल दिया था, तो अगर तुम अपना सारा वक्त इन छोटी चीज़ों पे खर्च कर देते हो, यू विल नेवर हैव रूम फॉर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, जो अहम चीज़ें हैं, बामानी चीज़ें हैं उनके लिए। बट इफ़ यू प्रायोरिटाइज द बिग रॉक्स, लेकिन अगर तुम तरजीह देते हो इन बड़े पत्थरों को,
مطلب کہ اپنے کاموں کو، اسکول کے کاموں کو، خاندان کو اور صحت کو. ایوری تھنگ ایلس ول فائنڈ اٹس پراپر پلیس. ہر ایک چیز جو ہے اپنی مناسب جگہ پائے گی. تو کہنے کا مطلب یہ تھا دادا ابو کے اس کا کہ تم نے جیسے ریت کو پہلے ڈالا، تو اگر اس طرح معمولی چیزوں کے اوپر ٹائم ضائع کرو گے تو جو اصل چیزیں ہیں جن کا زندگی میں مقصد ہوتا ہے، جن سے تم کامیاب بن سکتے ہو، ان کے لیے ٹائم بچے گا نہیں. 8واں پیراگراف ہے ہی ٹولڈ تاثیر ٹو انڈرسٹینڈ دی ویلیو آف ٹائم. انہوں نے بتایا تاثیر کو کہ جو وقت کی قدر ہے اس کو سمجھے. ہی آلسو ایڈوائزڈ پرائورٹائزنگ ہیز ٹاسک. تو انہوں نے جو ہے یہ بھی مشورہ دیا یا نصیحت دی کہ پرائورٹائزنگ مطلب کہ ترجیح دینے کی، اینڈ ہز ٹاسک اپنے کاموں کی، اینڈ فوکسنگ آن واٹ از ٹرولی امپارٹنٹ اور توجہ دینے کی. ٹھیک ہے، ترجیح دے اور توجہ دے ان چیزوں پہ جن کا واقعی میں کوئی مطلب ہے یا اہمیت ہے، جن کا حقیقت میں کوئی اہمیت ہے، ان کے اوپر فوکس کرے اور ان کو ترجیح دے. ہی ہیلپڈ ہم میکنگ اے شیڈیول. انہوں نے مدد کی تاثیر کی ایک جدول یا ترتیب کار بنانے میں. شیڈیول جو آگے سکیجول بھی اس کو پڑھتے ہیں یا شیڈیول بھی پڑھتے ہیں، تو جو ترتیب کار ہوتی ہے کہ کون سا کام کس ٹائم کرنا ہے، کس دن کرنا ہے، وہ بنانے میں اس کی مدد کی. سیٹنگ اسائڈ ٹائم فار ہز اسکول ورک. ایک طرف جو ہے انہوں نے سیٹ کیا وقت اسکول کے کاموں کے لیے، کورس گھریلو کاموں کے لیے جو چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں، اینڈ فیملی ایکٹیویٹیز اور جو خاندان کی سرگرمیاں ہوتی ہیں ان کے لیے. دی گرینڈ فادر آلسو ایلوکیٹڈ ٹائم فار ہز ہابیز. جو دادا ابو تھے انہوں نے مقرر کیا وقت اس کے مشغلوں کے لیے، مطلب کھیل کود کے لیے بھی ٹائم رکھا، اینڈ ریلیکسیشن اور سکون کے لیے، بٹ اونلی آفٹر دی بگ ٹاسک. لیکن کب رکھا؟ بڑے کاموں کے بعد. ہیڈ بین کمپلیٹڈ. جب کام مکمل ہو چکے تھے تو تب انہوں نے یہ ٹائم رکھا ہابیز کے لیے اور ریلیکسیشن کے لیے، آرام کے لیے. ایٹ فرسٹ شروع میں اٹ واز چیلنجنگ فار تاثیر. یہ مشکل تھا تاثیر کے لیے. ہی واز پٹنگ آف. وہ تاخیر جو ہے کر رہا تھا، وہ دیر کر رہا تھا امپورٹنٹ ٹاسک جو اہم کام ہے ان کو کرنے میں. اینڈ انڈلجنگ ان امیجیٹ گریٹیفیکیشن. اور جو ہے جو فوراً جو اس کو تسکین مل رہی تھی، گریٹیفیکیشن کہتے ہیں تسکین یا خوشی، انڈلج کہتے ہیں لطف اٹھانا. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے فوری تسکین یا خوشی سے لطف اٹھا رہا تھا. یہ ہاویور تاہم ود پریکٹس. مستقل جو ہے پریکٹس کے ساتھ، مشق کے ساتھ، اینڈ ڈٹرمینیشن اور عزم یا ارادے کے ساتھ، ہی اسٹارٹیڈ ٹو سی امپرومنٹس. اس نے دیکھنا شروع کی بہتری. تو مستقل جب یہ کام کرتا رہا تو اس نے اپنے اندر بہتری دیکھنا شروع کی. ہی فیلٹ مور ان کنٹرول آف ہز ٹائم. اس نے محسوس کیا کہ اس کا وقت پہ اب جو ہے زیادہ قابو ہے. اینڈ لیس اسٹریسڈ اباؤٹ ڈیڈ لائنز. ڈیڈ لائن جو آخری ڈیٹ ہوتی ہے یا آخری حد ہوتی ہے کام کرنے کی، مثال کے طور پہ کوئی اسائنمنٹ جمع کروانی ہے تو اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ڈیڈ لائن ہوگی. تو اس کو اب جو ہے کم ذہنی دباؤ ہونے لگا آخری حد یا ڈیڈ لائنز کے متعلق. ہز گریڈز امپرووڈ. اس کے جو مارکس سے، گریڈ سے، وہ بہتر ہوئے. اینڈ ہی ہیڈ مور ٹائم. اور اس کے بعد زیادہ وقت تھا ٹو اسپینڈ، خرچ کرنے کے لیے، ود ہز فیملی اینڈ فرینڈز، اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ. 10واں پیراگراف ہے ون ڈے. ایک دن تاثیر's ٹیچر آسکڈ ہم ٹو شیئر ہز سیکرٹ آف مینیجنگ ہز ٹائم سو ویل. ایک دن تاثیر کے جو استاد تھے انہوں نے کہا کہ وہ شیئر کرے ہز سیکرٹ، اپنا راز، آف مینیجنگ ہز ٹائم سو ویل، جو وقت کی حکمت عملی تھی یا اس کا جو بندوبستی تھی، انتظام تھا، اس کو اتنے اچھے طریقے سے مینیج کرنے میں. تو جو اس کا سیکرٹ تھا ٹیچر نے کہا وہ شیئر کرے. تاثیر پراؤڈلی ٹولڈ دی اسٹوری آف دی جار. تاثیر نے بڑے فخر کے ساتھ جو ہے جار والی کہانی بتائی. راکس، پیبلز اینڈ دا سینڈ. وہ جو پتھر تھے، کنکریاں تھی اور ریت تھی، وہ والی کہانی بتائی دادا ابو کی. ہز کلاس میٹس لسنڈ انٹینٹلی. اس کے جو ہم جماعتی تھے انہوں نے غور سے یا توجہ سے سنا. انٹینٹلی کہتے ہیں غور سے سننا. اینڈ مینی آف دیم ڈیسائیڈیڈ ٹو ٹرائی. اور ان میں سے کئی جو ہے اسٹوڈنٹس نے فیصلہ کیا ٹو ٹرائی، اس کو کوشش کرنے کا یا آزمانے کا. دی سیم اپروچ دیم سیلز. یہ جو ٹیکنیک اس نے لگائی تھی، یہ جو اپروچ تھی تاثیر کی، اس کو جو ہے ٹرائی کرنے کا فیصلہ کیا بہت زیادہ نے اپنے اوپر. ٹھیک ہے. 11واں پیراگراف ہے تاثیر's نیو فائنڈ ٹائم مینجمنٹ سکلز. تاثیر کی جو نیو فاؤنڈ کہتے ہیں ہم، نئی جو اس کو ملی ہے، تو نئی جو ٹائم مینجمنٹ کی مہارتیں تھیں. آلسو ہیڈ اے پازیٹیو امپیکٹ آن ہز ریلیشن شپس.
ان کا جو ہے مثبت اثر بھی ہوا اس کے تعلقات پہ۔ ہز پیرنٹس ور پراؤڈ آف ہز پروگریس، اس کے والدین جو ہے فخر کرتے تھے اس کی ترقی پہ، اس کی جو ہے اچھی پروگریس تھی، ترقی ہو رہی تھی، اچھے گریڈز آ رہے تھے اس کے اوپر۔ اینڈ ہز فرینڈز اپریشیٹڈ دیٹ، اور اس کے دوست جو ہے انہوں نے اپریشیٹ کیا، اس کی تعریف کی، دیٹ ہی واز مور ریلائبل، کہ اب وہ زیادہ معتبر یا قابل بھروسہ یا قابل اعتبار تھا۔ تاثیر لرنڈ دیٹ بائی پرائرٹائزنگ دی امپورٹنٹ تھنگز، تاثیر نے سیکھا کہ ترجیح دیتے ہوئے اہم چیزوں کو، بامانی چیزوں کو، ان لائف زندگی میں، ہی واز ناٹ اونلی اچیونگ مور اینڈ مور، وہ نہ صرف زیادہ سے زیادہ حاصل کر رہا تھا، بٹ آلسو لیونگ اے بیلنسڈ اینڈ فلفلنگ لائف، بلکہ ایک متوازن اور بھرپور زندگی بھی بسر کر رہا تھا۔ 12 پیراگراف ہے، فرام دیٹ ڈے آن، اس دن سے آگے، اس دن کے بعد، تاثیر ریممبرڈ ہز گرینڈ فادرز وائز ورڈز، تاثیر نے یاد رکھے اپنے دادا ابو کے عقلمندانہ الفاظ، دانشمندانہ الفاظ، اینڈ دی لیسن آف دی جار، اور جار والا سبق۔ ہی بیکیم اے ماسٹر آف ٹائم مینجمنٹ، وہ جو ہے ٹائم مینجمنٹ، جو وقت کی حکمت عملی تھی، اس کا ماہر بن گیا تھا۔ اینڈ دا لیسن ہی لرنڈ کنٹینیوڈ ٹو گائیڈ ہم، اور جو سبق اس سے سیکھا وہ جاری رہا اس کی رہنمائی کرنے میں، اس کی جو ہے اس کو سیدھا راستہ دکھانے میں، تھرو دا ریسٹ آف ہز لائف، باقی کی زندگی میں، ریسٹ آف ہز لائف، اس کی باقی کی زندگی میں۔ ہی گریو اپ ٹو بی اے سکسیسفل اینڈ ہیپی انڈیویجول، وہ بڑا ہوا ایک کامیاب آدمی بنتے ہوئے اور ایک خوش انفرادی آدمی بنتے ہوئے بڑا ہوا۔ آلویز میکنگ ٹائم فار واٹ ٹرولی میٹرڈ، ہمیشہ جو ہے وقت دیتے ہوئے ہر اس چیز کے لیے جس کی اصل میں اہمیت تھی، ٹھیک ہے، جو اصل میں ضروری تھا، جس کی اہمیت تھی، ہر اس چیز کو ٹائم دیتے ہوئے وہ بڑا ہوا۔ 13 جو ہے لاسٹ پیراگراف ہے، سو تاثیر سٹوری، اس لیے تاثیر کی جو کہانی ہے، بیکیم آ چیریش ٹیل، وہ ایک جو ہے داستان بنی، چیریشڈ کہیں گے ہم محبوب یا عزیز، ایک جو ہے محبت کرنے والی یا عزیز داستان بنی، ریمائنڈنگ ایوری ون آف دی امپورٹنس آف مینیجنگ ٹائم وائزلی، ہر ایک کو یاد دلاتے ہوئے جو ٹائم کی مینجمنٹ ہے اس کی اہمیت کو، وائزلی عقل مندی سے یا دانش مندی سے، اینڈ پرائرٹائزنگ دی تھنگز دیٹ ٹرولی میٹر، اور ترجیحات دیتے ہوئے ان چیزوں کو جن کی حقیقت میں یا اصل میں جن کی اہمیت ہوتی ہے۔ تو تاثیر کی سٹوری جو ہے وہ ایک عزیز داستان بنی، ایک محبت کرنے والی جس سے سب محبت کرتے تھے۔ کیوں داستان بنی؟ کیونکہ اس نے ہر ایک کو جو ہے اس کی اہمیت کے بارے میں بتایا کہ ہم جو ہے کیسے جو ہے پرائرٹائز کر سکتے ہیں، ترجیح دے سکتے ہیں ان چیزوں کو جن کا اصل میں ہماری زندگی میں مقصد ہے۔ یہاں تک تھی یونٹ نمبر 6 ویلیو آف ٹائم کی مکمل اردو ٹرانسلیشن۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کر دیں، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اللہ حافظ۔